الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا حمد و ثنا تعریفات
تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات اقدس واسطے جس الہ العالمین احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت دے نال انسان بنایا، مسلمان بنایا، صراط مستقیم تے چلایا، اپنے آخری اور محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے امتی اور تابعدار بھی بنایا۔ بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھے، جو ساری کائنات دے امام، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے عین مطابق۔ اللہ تعالیٰ اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات الگ ہے، بات ایک ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ دی صفات دے اندر، اللہ پاک دے افعال دے اندر کسی کو شریک کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام دی خاص صفات دے اندر بھی کسی نو شریک کرنا بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، کسی نو رب العالمین سمجھنا بہت بڑا گناہ۔ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین نے کسی کو رحمت للعالمین سمجھنا یہ بھی بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دی صفات جیسی کسی دی صفات نہیں، اور جس طرح دیا خوبیاں، صفتاں، کمالات، مناقب، فضائل اللہ احکم الحاکمین نے رسول اللہ کو عطا فرمائے نے، اس طرح دیا صفتاں اور خوبیاں پوری مخلوق دے وچوں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ لیکن یہ فرق ذہن دے اندر رہے کہ اللہ خالق ہے اور نبی علیہ السلام مخلوق نے۔ بنیادی بات سمجھنی ہے کہ نبی علیہ السلام دی شان، مقام، عظمت، رفعت، بلندی، مناقب، منزلت ایدہ احاطہ نہ کوئی خطیب کر سکتا ہے، نہ کوئی ادیب کر سکتا ہے، نہ کوئی تحریر کر سکتی ہے، نہ کوئی تقریر کر سکتی ہے۔ ساریاں صفتاں دے باوجود نبی علیہ السلام ہر معاملے دے اندر اللہ تعالیٰ دے محتاج نے، حتیٰ کہ نبی پاک نبی بنے، رسول بنے، نبوت اور رسالت ملن دے اندر بھی اللہ دی ذات دے محتاج سن۔ رب نے نبی پاک نو خاتم النبیین بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اے اس اللہ دا فضل ہے جے دیتے ہو جائے، جے دا انتخاب میرا اللہ فرمان ہے۔ جے میرا رب مثلا مثال دے طور پہ نبی علیہ السلام کو نبوت عطا نہ فرما دے تو کیا نبی پاک اپنی مرضی نال نبی بن سکتے سن؟ بہت سارے لوگ سن جنہاں دا نام محمد سی، انہاں دے وچوں عبداللہ دے بیٹے دا نام بھی ہے۔ انہاں سارے محمد والے نامہ دے وچوں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہوں چاہے اپنا نبی اور رسول بنایا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی شان و بیان کوئی کر سکتا نہیں، احاطہ علم وچ آ سکتی نہیں،
اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی بھی بڑی عظمت ہے، بڑی منزلت ہے، لیکن پھر بھی اللہ اور وہ رسول دے اندر فرق ہے، دونوں دیاں ذاتاں دے اندر بے شمار فرق نے، بہت بڑے فرق نے، مگر اللہ اور وہ رسول دی بات ایک ہے، دین ایک ہے، منہج ایک ہے، پیغام ایک ہے۔ میرے دوستو، رب خالق ہے، نبی پاک مخلوق نے، رب مسجود ہے، نبی پاک ساجد نے، ساریاں باتاں ہر بندہ سمجھدا ہے۔ میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سادے لفظاں دے اندر آسان اور عام فہم انداز دے اندر ایک دو باتیں عرض کرنیاں نے کہ ذات الگ ہے، بات ایک ہے۔ جب بات اللہ اور وہ رسول دی ایک ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم مننا، اللہ تعالیٰ کا آرڈر تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کی بات پہ عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کی بات پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک پڑھیے، غور کریے تو میرا خیال ہے کہ ہر بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اصل بات ہے نہ قرآن پڑھن دا ذوق ہے، نہ قرآن سنن دا ذوق ہے۔ اسی قرآن بھی پڑھنے ہاں میرے دوستو، روٹین دے اندر قرآن سننے بھی ہاں تو روٹین دے اندر، حالانکہ بعض بندہ نو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ میں نے یہ دسو، رمضان المبارک گزر گیا ہے، کتنے دوست ایسے نے جنہاں رمضان المبارک تو بعد ایک دفعہ بھی مکمل قرآن پاک کیتے، قرآن پاک پڑھیا ہوئے؟ کتنے دوست ایسے نے تراویحاں گزر گئیاں، رمضان المبارک تو بعد اٹھ کے قیام اللیل فرماندے نے۔ چلو یہ تے بڑی دور دی بات ہے، آج جمعے دا دن ہے، ذرا سروے کر کے دیکھو کتنے میرے دوست احباب نے جنہاں آج سورہ کاف دی تلاوت فرمائی۔ اندازہ ہو جاتا ہے دوستان دے شوق تو، محبت تو، پیار تو، مسجد دے اندر آن تو، کعبۃ اللہ، مسجد نبی، میری دعا ہے اللہ مینو تو آنو بار بار حرمین شریفین دی حاضری نصیب فرمائے۔ جڑے دوست گئے نے حج عمرے دے واسطے، انہاں مشاہدہ کیتا ہے کہ صبح ہی رونقاں لگ جاندیاں نے اور لوگ قرآن پاک دی تلاوت کرتے ہیں۔ ہر بندے دے سامنے قرآن پاک ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے۔ تو میرے دوستو، کیا قرآن پاک دی تلاوت صرف حرمین دے اندر کرنی ہے یا سارے جہان اندر کرنی ہے؟ کوشش کریا کرو۔ ہر جمعے عرض کرید ہے، ہر جمعے کہید ہے، مگر اللہ دیاں مرضیاں نے کہ نبی پاک کا فرمان بھی بندہ سنے، قرآن پاک بھی سنے تے مرضی اپنی کرے۔ میں تو صرف دعا کرا گا کہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرمانے نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی پاک اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق وچوں آتا ہے، افضل نے، مگر یہ باوجود اپنی مرضیاں نہیں کرتے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش کے مطابق، اپنی آرزو کے مطابق لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتے، اپنی خواہش کے مطابق اپنی امت کی رہنمائی نہیں فرماندے، اپنی خواہش کے مطابق لوگوں کو مسئلے بیان نہیں فرماندے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی ہو کے اپنی مرضی نال دین نہیں بناندے، اپنی مرضی نال دین بیان نہیں کرتے، اپنی مرضی نال گفتگو نہیں فرماندے۔ تے میں تو امتی ہو کے دین دے معاملے دے اندر اپنی مرضیاں کرنے،
کیوں بھئی نبی علیہ السلام تے اللہ دی وحی دے پابند نے تے اسی اللہ دی وحی دے پابند ہیں. اللہ دی وحی نو مننے ہیں جویں منن دا حق ہے. ہر جمعے دا ایک ہی پیغام لے لو، اذان جمعہ سنو، مسجد اندر آ جاؤ. اے پیغام پہنچانا صرف میری ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان دی ذمہ داری، ہر نمازی دی ذمہ داری ہے. اللہ دا حکم، آرڈر، میرے مصطفیٰ دا حکم، سنت، صحابہ دا عمل، پھر اپنے آپ پہ غور کریے، اولادہ پہ غور کریے، اہل و عیال پہ غور کریے. بس دعا کا چھڑنا کہ اللہ صحیح اسلام دی سمجھ عطا فرما دے. اللہ فرمانے لے میں یوتے رسول فقد اطاع اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میرا نبی میری وحی دے مطابق، میرے حکم دے مطابق اللہ کر دے، شریعت بیان کر دے، مسئلے بیان کر دے. لوگوں میری وحی دا پابند ہے. اور نال فرمایا میں یوتے رسول فقد اطاع اللہ. جیڑا میرے نبی دی من لیندہ ہے وہ اللہ دی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول دی بات ایک ہے، اللہ کے رسول دا منہج ایک ہے، دین ایک ہے، شریعت ایک ہے، قانون ایک ہے، ضابطہ ایک ہے. میں یوتے رسول فقد اطاع اللہ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا. سونیا تہاڈا کام دس دینا ہے، امتیو تہاڈا کام من لینا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں محبوبہ جے پھر بھی کوئی نہ منے پریشان نہیں ہونا. میرے سونیا جے پھر بھی کوئی نہ منے، اسی تانوں انہاں تے نگہبان تے نہیں بنایا. تہاڈا کام صرف دس دینا ہے، اللہ دا پیغام پہنچا دینا ہے. جڑا من لوے کامیاب ہو جائے گا، جڑا نہ منے ناکام ہو جائے گا. وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. ذات الگ ہے، بات ایک ہے، ذات کی میں الگ ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے نے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فلا تضربوا للہ الامثال. لوگ اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اللہ دیا صفتاں جیسیاں کسی دیا صفتاں نہیں، اللہ پاک دے کماں جیسے کسی دے کام نہیں. فلا تضربوا للہ الامثال. اور لوگوں اللہ دیا مثالاں نہ بیان کریا کرو، اللہ تعالیٰ دے بارے اپنی طرف مثالاں نہ بنایا کرو. فلا تضربوا للہ الامثال. یعنی یہ سمجھ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بڑی بلند و بالا ہے، لیکن نبی پاک دی ذات کو بیان کیتا جا سکتا ہے. میرے نبی دی ذات کو میرے دوستوں کسی دے نال کمپیئر کیتا جا سکتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا جدو سیدہ فاطمہ چاہدیاں سن انہاں دی چار محمد مصطفیٰ دی چار جیسی، حضرت حسن حضرت حسین دی شکل و صورت امام الانبیاء جیسی. لوگ کہتے ہیں جعفر بھی فرماتے ہیں، دیگر صحابہ بھی بیان فرماتے ہیں میرے نبی دا حسن میرے نبی دی خوبصورتی چاند جیسی ہے، کوئی کہتا تلوار جیسی ہے، کوئی کہتا میرے نبی دے ہاتھ مبارک برف جیسے ٹھنڈے ہیں. اور نبی پاک دے بارے تے مثال بیان ہو سکتی ہے، لیکن جدو اللہ پاک دی ذات دی گل آوے فلا تضربوا للہ الامثال.
نبی پاک دیاں زلفاں دی مثال بیان ہو سکتی ہے میرے دوستو بندہ کہہ سکتا ہے فلاں دے مقابلے تے میرے نبی دا حسن ایسا ہے فلاں لوگاں دے مقابلے تے نبی پاک دا جسم ایسا ہے آپ کا قد قامت ایسا ہے آپ کے بولن دا انداز ایسا ہے لیکن جدو اللہ پاک دی ذات دی گل ہوئے فلا تضربوا للہ الامثال وہ اللہ دیاں مثالاں بیان نہ کریا کرو یہ نہیں کہنا کہ اللہ کی مشکل کشا ہے میں عرض کرنا چاہنا صرف سمجھان واسطے اللہ کی صفت دیاں مثالاں نہیں اللہ کی ذات دی مثالاں نہیں اللہ کے افعال دیاں مثالاں نہیں یہ نہ آکھیا کرو اللہ بھی عالم الغیب ہے فلاں بھی عالم الغیب ہے اللہ بھی داتا ہے فلاں بھی داتا ہے اللہ بھی بگڑی بنان والا فلاں بھی بگڑی بنان والا اللہ بھی سننے والا فلاں بھی سننے والا اللہ بھی عطا کرنے والا فلاں بھی عطا کرنے والا اللہ آپ فرماتے ہیں اے نہ کیا کرو کہ جناب دیکھو نہ کسی افسر کو کام کرانا ہوئے کیونکہ دار دی ضرورت ہوندی ہے کار دی ضرورت ہوندی ہے منشی دی ضرورت ہوندی ہے کلرک دے واسطے دی ضرورت ہوندی ہے اللہ پاک تک گل قرآن واسطے فلاں دے وسیلے دی ضرورت ہے فلاں دے واسطے دی ضرورت ہے اللہ فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال اللہ دیاں مثالاں بیان نہ کرو یا رب العالمین مثال بیان کیوں آ گئی ہے تیرے مصطفیٰ دی مثال پہ بیان کر دینے کہ میرے پیغمبر بھی بشر نے فلاں بھی بشر ہے بیان کرتے ہیں میرے پیغمبر بھی والد نے فلاں بھی والد ہے میرے نبی دیاں مثالاں تے بیان دیاں نے تیری مثال بیان کیوں نہ ہوئے فرمایا لیسا کمثلہ شیء لیسا کمثلہ شیء وهو السمیع العلیم اے اللہ دی ذات جیسی کسی دی ذات نہیں جائے او دی مثال کوئی نہیں جائے اور نبی پاک علیہ السلام آپ کی زندگی دے دور دور میں توجہ تسا رکھ لیے انشاءاللہ بہت سمجھ آئے گی میں تیزی دے نام بہت ساری باتاں عرض کروں گا ارادہ رکھنا اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے دور پہلو نے میرے نبی نو دیکھا ہے دو وصیتاں دے نام ایک میرے نبی دی زندگی ولادت کو لے کے 40 سال تک دوجا حصہ زندگی دا 40 سال کو لے کے 63 سالہ زندگی تک ایک ولادت کو لے کے نبوت ملن تک دوسری نبوت کو لے کے آپ دی وفات تک کے پہلے آپ محمد بن عبداللہ نے 40 سال کو بعد آپ محمد رسول اللہ نے محمد بن عبداللہ والی زندگی مننا فرض سے واجب نہیں ہے لیکن محمد رسول اللہ والی زندگی مننا یہ واجب تے ضروری اور فرض ہے کیونکہ آپ نبی بن گئے آپ رسول بن گئے آپ ہادی بن گئے امام الانبیاء علیہ السلام پہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیتا ہے قرآن سنے اور غور کرنا ہے کہاں سمجھ آئے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم یہ سمجھ میں اپنے انداز کے اندر سمجھا دے رہا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ولادت کو لے کے 40 سال کی زندگی نو بھی بیان فرمایا اور 40 سال کو لے کے 63 سال کی زندگی مبارک نو بھی بیان فرمایا قل انما انا بشر مثلکم کہہ دیو کہ میں تواڈے جیسا بشر ہوں انسان ہون دے لحاظ نال ولادت تو لے کے 40 سال تک فرمایا انما انا بشر مثلکم اور لوگوں میں تواڈے جیسا بشر ہوں فرق کی ہے یوحا الیہ 40 سال زندگی پوری ہوئی اللہ پاک نے مینوں نبی بنا دیتا ہے
میرے ول وہی آتی ہے. میرے درمیان دوجے لوگوں کے درمیان فرق کی ہے؟ ولادت کے لحاظ سے نال میرے دوستو، جسم کے لحاظ سے نال، تخلیق کے لحاظ سے نال میرے دوستو، نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا. انسانوں کے اندر اور مصطفیٰ کے اندر فرق کی ہے. فرمایا یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. تے وہی پتا کی آئی ہے؟ نبی پاک نے آپ ہی بیان کر دیتا ہے. اور لوگوں، میں اللہ کے حکم دا پابند، میں اللہ کے آرڈر دا پابند، میں اللہ کی مرضیاں دا پابند. یہ الیہ میرے ود نہیں آئی. سویا محبوبہ، سویا نبیا وہی کی آئی. آپ فرما دینے انما الہکم الہ واحد ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. وہی آ گئی. فرمایا میرے درمیان تواڈے درمیان فرق کی ہے؟ اللہ پاک نے میرے ول پیغام بھیجیا، میرے ول جبریل امین آئے، میرے تے اپنی وحی نو نازل فرمایا. وہ وہی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد. ایک معبود، ایک داتا، ایک مشکل کشا. کیونکہ نبی پاک دے کمال اور آپ دے معجزات دیکھ کے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ بھی رب نے، یہ بھی مشکل کشان ہے. کوئی میریاں انگلاں وچوں پانی نکلتا دیکھ کے یہ نہ سمجھ لے کہ میں عطا کل شیء قدیر. کوئی جانور انگلی اڑاوا میرے مالک تے خالق نہ سمجھ لے. نبی پاک نے فرمایا الہکم الہ واحد. اور میری امت لوگوں داتا مشکل کشا صرف میرا اللہ ہے. الہکم الہ واحد. اور اگلا بیان فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ. میری دعا ہے اللہ جنت دے اندر بار بار سانو اپنا دیدار نصیب فرمائے. کیسا منظر ہوئے گا، کیسا سما ہوئے گا جدو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمان گے اور اسی اپنی اکھاں دے نال اپنے اللہ دیاں زیارتاں کران گے. اور زیارت ہر بندے نو نہیں ہونی کہ نو زیارت ہوئے گی. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اپنے اللہ نال ملاقات کرنا چاہتا ہے، جڑا بندہ اپنے اللہ نو ملنا چاہتا ہے، ایک کام کرتا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. اچھے تے نیک عمل کرے. نماز پڑھنا اچھا عمل، روزہ رکھنا اچھا عمل، گھنٹے رول کرنا نماز بھی اچھا عمل، روزہ بھی اچھا عمل، صدقہ خیرات بھی اچھا عمل، رات کا قیام بھی اچھا عمل، جمعے دے اندر آنا تے جمعہ پڑھنا پڑھانا بھی اچھا عمل. یہ سارے نیکیاں اپنی جگہ ہے. مگر اللہ پاک دا قرآن کی کہندا ہے کہ ایسے بد نصیب بھی ہوئے نے جنہاں نے کام کرنے نے فائدہ نہیں ہوئے گا. فائدہ کیوں نہیں؟ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. نیک کام ادوں فائدہ دے گا اللہ تعالیٰ دے نال ملاقات اس بندے دی ہوئے گی جڑا اچھا عمل کر کے پھر اللہ دے نال شرک نہیں کرے گا، شرک نہیں کرے گا، مشرک نہیں بنے گا. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو
آدھا لفظہ دے اندر قرآن پاک دی سیاحت نو سمجھنا چاہنا ہے. اور اپنی تہاڈی زبان دے اندر اللہ دے رسول ایسا اللہ دے رسول ایسا بھیجیا جہان تے اللہ دے رسول ایسا بھیجیا جہان تے رب پہ بولدا جس دی زبان تے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ نے رسول ایسا بھیجیا جہان تے رب پہ بولدا جس دی زبان تے. اسی کیوں پوچھیے رب کے بول آئے جنہیں سونے دسیا اویں من لے آئے. پھر آؤ اللہ دے نال شرک نہیں کرنا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے. حدیث پاک تے غور کرنا ہے اور عقیدے نو بھی سمجھنا ہے. عرض کر رہے ہیں کہ ذات الگ ہے, اللہ کے نبی دی ذات الگ ہے. ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام دی مجلس دے اندر آپ دی موجودگی دے اندر کہندا ہے ماشاء اللہ و شئتا ماشاء اللہ و شئتا. یہ وہی عقیدت ہے, یہ وہاں اپنا انداز ہے. لیکن بعض اوقات عقیدت عقیدہ خراب کر دیتی ہے. صرف وہ عقیدت قابل قبول ہے جہے نال عقیدہ خراب نہ ہوئے. نبی پاک دی موجودگی دے اندر بندہ کہندا ہے ماشاء اللہ و شئتا. اور کئی نا اج کل دے دنا بندے فلاسفر بندے نام نہاد سمجھدار وہ کہہ دیندے نے مولانا اے گل سٹیج تے کرن والی نہیں, فلاں گل مائک تے کرن والی نہیں, فلاں بندے دی اصلاح کرنا چاہتے سو تسی او دے گھر چلے جاندے علیحدگی دے اندر چلے جاندے. او ساریاں گلاں سٹیج تے کرن والیاں نہیں ہوندیاں, منبر تے کرن والیاں نہیں ہوندیاں, تے ساریاں گلاں علیحدگی وچ سمجھان والیاں نہیں ہوندیاں. اور جرم سرے عام ہوے اصلاح کو جا کے اندھیرے دے اندر بند کوٹھی دے اندر کرے, یہ بھی کوئی دنائی نہیں. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی دے اندر وہ بندہ کہتے ماشاء اللہ و شئتا. یہ دا ترجمہ ہے سونیا محبوبہ او کچھ ہی ہوندا ہے جو اللہ چاہندا ہے تے محمد چاہندا ہے. او کچھ ہوندا ہے جو اللہ چاہندا ہے اور امام الانبیاء تسی چاہندے ہو او کچھ ہوندا ہے جو اللہ چاہندا ہے. اور سونے نبی جی تسی چاہندے ہو جو کچھ بھی ہوندا ہے اللہ دے چاہن دے نال نبی پاک دے چاہن دے نال. ہن میرے نبی نے اس صحیح مجلس دے اندر بغیر کسے توقف دے بغیر کسے ٹائم نو گزارن دے فرمایا اجعلتنی للہ ندا. اور دوجی روایت لفظ نے اجعلتنی للہ عدلا بل ما شاء اللہ وحدہ. اے جے گل عقیدے دی اور پوری میرے دوستو اصلاح فرمائی, فوراً اصلاح فرمائی. بندہ کی کہندے او کچھ ہوندا ہے جو اللہ چاہندا ہے تے اللہ دا رسول چاہندا ہے. آپ نے فرمایا تو منو اللہ دا شریک بنا دیتا ہے, تو منو اللہ دا ہمسر بنا دیتا ہے, تو منو اللہ دے برابر کر چھڑیا ہے. نا بلکہ اپنی زبان تو کی کہنا ہے بل ما شاء اللہ وحدہ. او کچھ نہیں ہوندا جو میں تے اللہ چاہندا ہے, بلکہ او کچھ ہوندا ہے بل ما شاء اللہ وحدہ. او کچھ ہوندا ہے جو کلا اللہ چاہندا ہے. نبی پاک نہیں سن چاہتے کہ سارے کافر کلمہ پڑھ لیں, آپ چاہتے سن کہ سارے کافر کلمہ پڑھ لیں. آپ دا دل دکھدا ہے جدوں بلال نوں مار پیندی ہے, آپ پریشان ہوندے جدوں صحابہ تے ظلم ہوندا ہے. کوئی آپ تے چاہندے نال نہیں بلکہ ماشاء اللہ وحدہ. فرمایا آنکھ
دسیا کر او ہوندا ہے جو اللہ چاہتا ہے تے کلا اللہ چاہتا ہے فرق دور کرتے جاؤ نبی دے اندر اور اللہ دے اندر فرق کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اور قرآن پاک دا دوسرا مقام بدیع السماوات والارض بدیع السماوات والارض اللہ یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم اے میرے دوستو سورہ اخلاص دے اندر اور قرآن پاک دے سائد دے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا او غنی ہے او مستغنی ہے او یکتا ہے او تنہا ہے نہ وہی بیوی ہے نہ وہی اولاد ہے نہ خدا کوئی ہمسر ہے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق كل شيء خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل او کلا ہی ہے او دا ہمسر کوئی نہیں او دا قبیلہ کوئی نہیں او دا خاندان کوئی نہیں نہ او دی بیوی نہ او دی بیٹی نہ او دی اولاد نہ او دے رشتہ دار نہ اس جیسا تے تو میرے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی واری آئی فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنینا علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم میرے نبی دے بارے اللہ پاک فرماتے ہیں اور اپنے بارے کی آکھیا میں کلا تے میرا خاندان قبیلہ کوئی نہیں مصطفیٰ دے بارے فرمایا کل ازواجکا و بناتکا سویا اپنیاں بیویاں کو حکم دیو اپنیاں بیٹیاں کو حکم دیو کیونکہ نبی پاک شوہر بھی نے میرے نبی باپ بھی نے میرے نبی بیٹا بھی نے میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی نے میرے نبی دے بیٹے بھی نے میرے نبی دی ازواج بھی نے میرے نبی دے داماد بھی نے میرے نبی دے سسر بھی نے میرے نبی کا قبیلہ بھی ہے اللہ دے نبی دے اندر فرق کی ہے نبی پاک دے رشتہ دار نے آج اولاد اللہ کو اللہ کلائی ہے اللہ کلائی ہے یہ فرق ہے اجے بھی سمجھ نہیں آئی اور میرے دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تو آڑے تے پھوک مار چھڑا سستی دور ہو جائے کیونکہ ایتل کرسی پڑھ کے پھوکا مار دینا نا بندہ ہوشیار ہوتا ہے چوکس ہوتا ہے شیطان تو محفوظ ہوتا ہے پھر اور قرآن پاک فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں اپنے موضوع دے مطابق گفتگو کرانگا اللہ فرماتے نے رب کون ہے میرا نبی کون ہے دونوں جو فرق کی ہے لا سنتوں لا اللہ نو اونگ بھی نہیں آؤندی تے بولو نیند بھی نہیں آؤندی میرا رب سوندا نہیں ہے اور میرے نبی آرام بھی فرماتے ہیں میرے نبی جاگتے بھی ہیں میرے نبی سوندے بھی ہیں اور یہی وجہ میرے دوستو غزوہ خیبر تو بعد نبی علیہ السلام مدینہ پاک آئے نے سفر دی تھکاوٹ سارے دل دا سفر ہے رات ہوتی ہے
آپ بلال نو فرماندے نے بلال رات جاگدا رہی یار فجر دے ٹائم ہو سکدا ہے تھکاوٹ دی وجہ تو اکھ نہ کھلے کتے نماز وچ تاخیر نہ ہو جائے بلال اذان کہہ دے گی سانو جگا دے گی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو صبح کے انتظار دے اندر فجر کا انتظار فرما رہے ہیں کہ تھوڑا جو وقت رہ گیا نا کئی دن چل میں اپنی کمر سیدھی کرنا سون کا ارادہ نہیں ٹیک لا دیتے ہیں نیند آ جاتی ہے نبی پاک بھی سو گئے بلال بھی سو گئے حضور بھی سو گئے نبی دے صحابہ بھی سو گئے فجر کا وقت ہو گیا ہے اور نماز فجر کا ٹائم ہو گیا میرے نبی بھی سو رہے ہیں بلال بھی سو رہے ہیں نماز لگ گئی تاخیر ہو گئی نبی پاک علیہ السلام جدو ٹائم گزر گیا سورج نکلیا آپ بیدار ہو گئے سب تو پہلا آنکھ میرے نبی دی کھل گئی آپ نے بلال کو اٹھایا اور بلال تیریاں ڈیوٹیاں آئیاں سن سانو جگانا ہے تجھے آپ سونے آئے بلال اسی آخیا سی ساری نماز دی تاخیر نہ ہو جائے بلال تیری تے اپنی نماز رہ گئی اور سیدنا بلال کی فرما رہے ہیں فقال بلال اخذ بنفسی اللذی اخذ بنفسکا بأبی انت و امی یا رسول اللہ اللہ دے نبی تو آگے تے میرے ماں قربان جان سونیا محبوبہ میرا کی قصور ہے میں بے بس ہو گیا یا رسول اللہ تو آگے تے بلال دے ماں باپ قربان ہو حدیث بات دے لفظ میں اخذ بنفسی اللذی آخذ بنفسکا سونے نبی جی جس اللہ نے تو ہم سنا دیتا ہے اور میں بلال بھی سنا دیتا ہے میرے نبی سو جاندے نے میرے نبی سو جاندے نے اللہ تعالیٰ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اور اگلا فرق دیکھنا پہلے قرآن پاک سن لو پھر میں حدیث پاک سنانا اللہ تعالیٰ فرماندے نے وما نتنزل الا بامر ربک اللہ دے دا فرشتے گواہیاں دے رہے ہیں اسی اللہ دے آرڈر نال اترنے آ جناب جبریل بھی کہہ رہے ہیں اسی اللہ دے آرڈر نال اترنے آ ملک الموت بھی کہہ رہے ہیں اسی اللہ دے حکم دے آرڈر نال اترنے آ وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا وما کان ربک نسیا اس آیت کا ترجمہ ہے تو اڈا رب بھولدا نہیں ہے تو اڈا رب بھولدا نہیں پتہ لگا جڑا بھول جائے وہ رب نہیں ہوندا تو اڈا رب بھولدا نہیں جڑا بھول جائے مشکل کشا نہیں ہوندا جڑا بھول جائے حاجت روا نہیں ہوندا جڑا بھول جائے بگڑیاں بنان والا نہیں ہوندا جڑا بھول جائے داتا نہیں ہو سکدا جڑا بھول جائے رب نہیں ہو سکتا کہ وما کان ربک نسیا تے نبی علیہ السلام چونکہ انسان نے آپ بھول جاتے سن میرے اور تواڈے بھولن دے اندر میرے دوستوں ہو سکتا ہے فرق نہ ہوئے لیکن نبی پاک بھی بھول جاتے سن اسی بھی بھول جاتے ہیں اتنا دے اندر فرق کی ہے میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کی ہے تواڈے یعنی امتیاں دے اور نبی پاک دے بھولن دے درمیان فرق کی ہے اسی بھول جائیے ہو سکتا ہے کہ پکے پکے بھول جائیے میرا نبی بھول جاندے اللہ آگاہ فرما دیندے نے بندوبست فرما دیندے نے اسلام فرما دیندے نے یاد ہڈیاں دے سبب پیدا فرما دیندے نے وما کان ربک نسیا رب نہیں یہ بھولدا لیکن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نماز پڑھائی نماز اثر
اثر یا نماز مغرب آپ نے نماز پڑھائی جائے اور 2 رکعتاں دے بعد سلام پھیر دیتا ہے. صحابی آدھے نے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام احدث فی الصلاۃ شیئا, اللہ دے نبی نماز دا حکم کوئی نواں آ گیا ہے, نماز گھٹ ہو گئی ہے, رکعتاں تھوڑیاں ہو گئی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کی ہوئے کیوں یہ بڑیاں گلاں کرتے ہو, مومنا بادیو رب دا نبی ہے, رب دا نبی ہے, صاحب خلق عظیم ہے, رحمت للعالمین ہے, خاتم النبیین ہے, ساریاں خوبیاں اپنی جگہ ہے. لیکن اللہ فرماندے نے رب نہیں جے بھولدا, اللہ دے علاوہ ہر مخلوق بھول سکدی ہے. نبی پاک بھول گئے, 2 رکعتاں دے بعد سلام پھیر دیتا ہے. صحابہ کرام نے یاد کروایا, آپ نے سلام دسیا یا رسول اللہ آج 2 رکعتاں دے بعد تسا سلام پھیر دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ تے غور کرنا, فرمایا انه لو حدث فی الصلاۃ شیء, میرے صحابیو نماز دے اندر جو کو نواں حکم آ جاندا, اللہ دا پیغام آ جاندا, لنبأتکم بہ, تے میں تے تانوں دس دینا سی, تانوں خبردار کر دیندا, تانوں متنبہ کر دیندا. یعنی اللہ دے نبی نے پہلے یہ دسیا کہ میں صادق بھی ہاں, میں امین بھی ہاں, میں اللہ دی وحی تے بھی امین ہاں. اللہ دی وحی آوے میں اپنے صحابہ نوں دس دینا, اگر کوئی نواں حکم آندا میں تانوں دس دینا. اصل گل ہے ولیکن انما انا بشر مثلکم, انما انا بشر مثلکم, اور میں جان بوجھ کے 2 رکعتاں نہیں پڑھائیاں, میں آمدن 2 رکعتاں نہیں پڑھائیاں. یہ ہو سکتا ہے کہ رب دا نبی جان بوجھ کے تھوڑی نماز پڑھائے, یہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جان بوجھ کے جلدی سلام پھیر دیں. نہیں, آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون. حدیث پاک دے لفظ نے میں بھی انسان ہاں جویں تسی بھول جاندے ہو میں بھی بھول جانا. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي, جے میں بھول جاواں مینوں یاد کروا دیا کرو, مینوں دس دیا کرو. اور اپنی بات تے غور کر لئیے اللہ کے اندر اور معبود کے اندر فرق کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, کل من علیہا فان, کل من علیہا فان, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کل من علیہا فان, ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے, ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے, ہر چیز کا نام و نشان مٹ جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اللہ کی ذات باقی رہے گی, اللہ کی ذات ختم نہیں ہوئے گی, اللہ کی ذات فنا نہیں ہوئے گی, اللہ کی ذات کو موت نہیں آئے گی. اور جدو میرے پاک پیغمبر دیواری آئے او منظر بھی زیر کے اندر رکھو. نبی پاک علیہ السلام کا رسول اطہر 4 پائی مبارک دے میں آئے. نبی پاک علیہ السلام اپنی 4 پائی دے رہے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو تلوار اتار دے رہے. کیا کہے گا میرا نبی فوت ہو گیا ہے, عمر کی گردن اڑا دے گا. صحابہ پریشان ہو گئے, غم دا عالم, نبی پاک صحابہ کو چھٹ گئے, اللہ کی جنت کے مہمان بن گئے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فحمد اللہ, ابو بکر نے اللہ کی تعریف بیان کی تھی, واسنا علیہ, اللہ کے سلام بیان کرتے ہیں, یعنی خطبہ دے رہے ہیں. اور ادنے علی من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. مفہوم ہے کہ لوگوں آپ رب نہیں سن, آپ تے رب دے نمائندے سن, آپ اللہ کی ذات دے نہیں نا, آپ تے اللہ دے نبی نے, آپ رب نہیں دے, آپ رب
رب دے پیغمبر سن اور لوگ جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی آپ نو مشکل کشا سمجھدا ہے آپ نو رب داتا سمجھدا ہے اج نبی پاک فوت ہو گئے نے او دا نام فوت ہو گیا ہے تے جڑا اللہ دی ذات نو رب سمجھدا ہے فإن اللہ حی لا يموت اللہ زندہ ہے اللہ کی ذات فوت نہیں ہون گے اور میرے تے کو فتویٰ نہ لا دے کہ نبی پاک دی گستاخی ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں تے بڑے ادب تے احترام نال عرض کیتا کہ آپ اللہ کی جنت دے مہمان بن گئے آپ دی روح مبارک آپ دے جسد مبارک تو جدا ہو گئی قرآن کی آندہ انکا میتون و انہم میتون انکا میتن انکا بے شک آپ میتن ایدہ ترجمہ آپ کرو فرمایا بے شک آپ میت ہیں ایدہ ترجمہ تساں کرنا ہے کہ میت کی روح کیا جاتا ہے انکا میتن و انہم میتون سویا کسی بھی دنیا کو چلے دے چلے انہا بھی ہمیشہ نہیں رہنا اور نہ اگلا مقام وما محمد الا رسول یہ رہتا نا حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک دے منبر تے کھڑے ہو کے پڑھیاں نے جدو جناب حضرت فاروق نو سمجھا رہے سن انکا میتون و انہم میتون اور نال فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین اللہ دی ذات دے اندر اور مصطفیٰ دی ذات دے اندر فرق کے ہوئے انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تفصیل اپنی باتاں کرانا اور آخری کلام نوٹ کرنا اور میرے ذات اللہ کے جدو پاک کے اللہ پاک فرمانے نے جدو میری میرے نبی دی گل ایک نا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب یہ قرآن پاک دی آیت آتی ہے جس گل دا حکم سونا نبی دے انہوں من لینا ہے جہدے تو منع کرے وہ دے تو رک جانا ہے ایمانداری نہ کوئی زور زبردستی نہیں اپنے دل نو پوچھو اپنے ضمیر نو پوچھو اور آخری جملے تے آخری باتاں کیا اسی سارے نبی پاک دے حکم نو منن واسطے تیار ہو گئی جتھوں نبی پاک روک دین اتھوں منع ہونے واسطے تیار ہو کوئی ایسا بندہ جہاں کہے مولوی جی میرا اختلاف ہے وہ دسے اسی انہوں سمجھانے ہیں اگر سارے تیار ہو اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع نبی پاک دا حکم مننا ہے جو آپ فرماتے ہیں وہ کرنا ہے تے جے تو منع کرنا دے تو رک جانا ہے اے دے دوویں حکم نے اللہ دے او دے رسول دا فرمایا جدو جمعے دی اذان ہو جائے جدو جمعے دی اذان ہو جائے جیڑا مومن بندہ ہے انہیں کوئی کام کار کرنا صرف مومن نے دیکھو نا میں شکوہ کئی بندے کر دینے جی فلاں بندہ اللہ نے سارے لوگاں تو نہیں آکھیا یہ نہیں آکھیا کہ لوگوں فرمایا مومنو تے جڑا مومن ہے جدو جمعے دی اذان ہو جاتی ہے جمعے ول بلایا جاتا ہے کام کار او دے تے حرام ہے
اللہ دے نبی دا حکم من لوے کام چھڑ دے مسجد وچ آ جائے مسجد وچ آن دا حکم ہے کاروبار کرن تے بندی ہے نبی پاک منع کر رہے اگلے جمعے فیصلہ تو کرنا ہے جدوں جمعے دی اذان ہو جائے اذان سن کے جب تیرے قدم مسجد بند ہو گئے سمجھ نہیں میرے جیسا ایماندار کوئی نہیں جے اذان سن کے مردیاں اپنیاں کرے تے پھر فیصلہ تو آپ کر لے تیرے جیسا کون انسان ہو سکتا ہے میں کوئی فتویٰ نہیں لانا میں کوئی لفظ نہیں بولنا تاکہ کسی نو ایویں تکلیف نہ ہوئے میں تے اللہ رسول دے گل کرنا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا فاتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب شدید العقاب اور لوگوں جے نہیں منو گے لوگوں جے نہیں منو گے مولوی دی نہیں منو گے خطیب دی نہیں منو گے امام دی نہیں منو گے استاد دی نہیں منو گے باپ دی نہیں منو گے بڑے دی نہیں منو گے اللہ فرماتے نہیں ایتھے دینے نہ تساں بیٹھیا رہنا یہ زندگی ختم ہونی ہے میرے کو آنا ہے حساب کتاب ہونا ہے ان اللہ شدید العقاب اور میں رحمان میاں رحیم میاں یہ دے اندر شک کوئی نہیں لیکن ان اللہ شدید العقاب اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں اپنے عذاب کو محفوظ فرما دے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.